الرحمن الرحيم أعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الذين يبخلون ويأمرون الناس بالبخل جو لوگ بخل کرتے ہیں، کنجوسی کرتے ہیں اور حکم کرتے ہیں لوگوں کو بخل کا یعنی کنجوسی کرنے کا. وَمَن يَتَوَلَّ اللَّهَ فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. وہ جو بخل کرتا ہے اللہ اس سے، وہ اللہ کے روگردان ہوتا ہے. مطلب کہ جو اللہ کا روگردان ہوتا ہے، اللہ سے اللہ کے حکم کی خلاف ورزی کرتا ہے، تو اللہ فرماتا ہے فَإِنَّ اللَّهَ هُوَ الْغَنِيُّ الْحَمِيدُ. پس اللہ تعالیٰ وہی غنی ہے، بے نیاز ہے، کسی کے مال کو خرچہ کرنے یا نہ کرنے سے اس کا کچھ نہیں بگڑتا. الغنی الحمید، حمید کے معنی بے تعریف کیا ہوا، اس کی تعریف کوئی اتنا نہیں کر سکتا کیونکہ وہ ہمیشہ تعریف کے قابل اور خود تعریف ہے. اس لقد ارسلنا رسولنا بالبینات، بے شک ہم نے رسولوں کو بھیجا کھلی نشانیوں کے ساتھ، یعنی معجزات کے ساتھ. انزل الحدید فی باس شدید ومنافع للناس، اور ہم نے نازل کیا لوہے کو، اس میں بہت قوت ہے، بڑی قوت اور شدید اس میں طاقت ہے. وہ منافع للناس، اور اس میں بے نفع ہے لوگوں کے لیے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ بِالْغَيْبِ. اب یہ نازل کر رہے یا اللہ کے رسولوں کو بھیجنے کا اللہ اس کا ریزن بتا رہا ہے. وَلِيَعْلَمَ اللَّهُ مَن يَنصُرُهُ وَرُسُلَهُ، مطلب اور جان لے یا دیکھ لے کہ اللہ دیکھ لے کہ کون ہے جو اللہ کی مدد کرے اور اس کے رسولوں کی مدد کرے غیب پر، بالغیب، غیب سے، مطلب کہ اللہ کو اور اللہ کے رسولوں کو غیب سے ایمان لا کر. ان اللہ قوی عزیز، بے شک اللہ بڑی قوت والا اور غالب ہے، سب پر اس کی غلبت ہے. صدق اللہ المولانا العلی العظیم، بلغنا رسول الامین الکریم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، الحمد لله رب العالمين. قال الله تعالى في شان حبيبي تعظيما وتكريما إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. پڑھو اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وبارك وسلم تسلیما کثیرا کثیرا. الحمد للہ رب العالمین، الصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین، سیدنا شفیعنا حبیبنا نبینا مولانا محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. اللہ کا بے انتہا شکر احسان ہے کہ اللہ نے ہم کو پھر سے اپنے کلام شریف کی محفل میں شامل ہونے کی توفیق و ہدایت بخشی. مزید احسان اللہ کا ہم پر ہے کہ اللہ نے ہم کو اس کی کلام عزیز سے اپنی ہدایت کا ذریعہ اور اپنے ہدایت کے راستے کھول دیے. آج کی اس محفل میں، قرآن کی محفل میں، سورہ حدید کی آیت نمبر 24 اور 25 میں نے تلاوت کرنے کا شرف حاصل کیا، جس میں اللہ رب العزت بندوں کے سب سے بڑی جو ناپاک خصلت ہے، نفس کی سب سے بڑی برائی، اس کا بیان کرتے ہوئے فرماتا ہے الذین یبخلون ویأمرون الناس بالبخل. اللہ کے وہ بندے جو خود تو کنجوسی کرتے ہی ہیں، یعنی اللہ جتنا ان کو مال دولت دیا ہے
اس کو اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے سے تو خود کراہتے ہیں، ان کو دکھ ہوتا ہے اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے میں، چاہے وہ زکوٰۃ کے معاملے میں ہو، چاہے وہ خیرات کے معاملے میں ہو، یا صدقات کے معاملے میں ہو، یا کسی غریب کی مدد کرنے کے معاملے میں ہو۔ بندے جو مال اپنے پاس سمجھتے ہیں وہ اپنا کمایا ہوا مال، اور اس کو جتن کرنا ہے خود کے لیے بھی اور آنے والی نسلوں کے لیے بھی۔ اللہ تعالیٰ اس مال کی جو خصلت بنائی ہے طبعی، تو مال ہی وہ مال ہے جو بندے کی طرف سے نکلنے والا ہے۔ آج تک دنیا میں کسی کا مال اس کے پاس ہمیشہ نہیں رہا۔ یہ ہم بھی دیکھتے ہیں کہ ہمارے پاس ہر مہینے کتنا کی پیسہ آتا ہے، کیسا خرچ ہوتا ہے، کہاں جاتا ہے، اللہ جانے، لیکن وہ مال وہ پیسے ہمارے پاس ٹکتے نہیں ہیں، کیونکہ جو مال اللہ ہم کو دیتا ہے وہ خرچ کرنے کے لیے دیتا ہے۔ خرچ کرنے کے لیے جو مال اللہ دیتا ہے اس کو خرچ کرنا ہی ہمارا کرتویہ ہے، ہمارا فریضہ ہے، اور اللہ کے حکم کی پابندی ہے۔ کیونکہ قرآن میں سب سے پہلے جب سورہ بقرہ آپ شروع کریں گے تو اللہ فرماتا ہے الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ انہیں مومنوں کی نشانیاں بتاتے ہوئے غیب پر ایمان لاتے ہیں اور نماز قائم کرنے والے ہیں، اور اس کے بعد اللہ نے فرمایا جو ہم ان کو رزق دیتے ہیں یا ان کو جو مال و دولت دیتے ہیں خرچ کرتے ہیں۔ والذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ جو کچھ ہم کو ان کو مال دولت یا رزق دیتے ہیں، سب کچھ دیتے ہیں، دنیا کی جو بھی سہولتیں یا ان کو فراہم کرتے ہیں، میرے مومن بندے وہ ہیں ایمان تو لائے، نماز تو اللہ کی ادا کرے، عبادت تو کرے اللہ کی، لیکن جو مال ان کو دیا جاتا ہے اس کو خرچ کرتے ہیں۔ یہ نشانی ہے مومن کی۔ اب سمجھ جاؤ، اب اس میں بہت پتے کی بات یہ ہے کہ جو بندے خرچ کرنے والے ہیں وہ مومن ہیں، اور جو بندے نہیں خرچ کرتے ہیں سمجھ جاؤ وہ کیا ہے۔ تو اس میں بالکل پوائنٹ ویری کلیئر ہے کہ ان کا ایمان ڈاؤٹ فل ہے، ان کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ دیکھو اللہ کی بھی ایک بڑی آزمائش ہوتی ہے، امتحان لیتا ہے بندوں سے۔ بندوں کے لیے چند چیزیں ہیں جو بدنی عبادت کہلاتی ہے۔ اب بدنی عبادت کیا ہوتی ہے؟ نماز۔ بدن سے حرکات کرتے ہیں، بدن سے ہم ایکشنز یا تکلیف اٹھا کر اللہ کے سامنے کھڑے ہوتے ہیں، اس کی عبادت کے لیے سب کچھ کرنا پڑتا ہے، رکوع سجدے وغیرہ۔ اور رمضان کے مہینے میں ہو یا نفل روزوں میں ہو، بندہ اپنے بدن پر تکلیف دیتا ہے، کھانے پینے سے رکتا ہے اور باقی چیزوں سے، حلال چیزوں سے بھی رکتا ہے۔ تو مطلب یہ ہوا کہ بندے کی جو عبادت ہے، نماز ہو یا روزہ ہو، وہ بدن کی عبادت ہو گئی۔ تو نماز پڑھنا تو آسان ہے، بندہ کیسے بھی تکلیف اٹھا کے پڑھ لیتا ہے، اس میں مال خرچہ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہوتی۔ اور روزہ رکھنے کے لیے اسے کیا تکلیف ہو، وہ تو کھاتا پیتا تو روزہ نہ ہی ہے، تو کھانے پینے کو روکنا چند گھنٹوں کے لیے اس کے لیے بڑی دقت نہیں ہوتی۔ لیکن دقت کب ہوتی ہے، دکھ کب ہوتا ہے اس کو، جب کہا جائے کہ جیب میں سے پیسے نکال کر غریب کو دو، جیب میں سے پیسے نکال کر زکوٰۃ دو، جیب میں سے پیسے نکال کر کسی خیرات کرو، صدقہ کرو۔ یہ پیسہ ہی ایک ایسی چیز ہے جو
بندے کو کلفت پیدا کرتا ہے، اس کو نفس بھاری پڑتا ہے. یاد رکھو، نفس کی برائیوں میں نے جتنی بھی برائیاں تمہیں بتائی ہیں، اس میں سب سے بڑی برائی جو ہے بخل ہے، کنجوسی ہے. کنجوسی کی وجہ سے اس کے سارے نیکیاں دھل جاتے ہیں. دیکھو، کنجوسیوں میں دو قسم کے، ایک تو اپنے مال و اسباب کو روکنا ہے، اپنے مال سے اپنی چیزوں کو کسی کو دینے سے روکنا کا نام بھی بخالت ہے. اور دوسرا ہے دوسرے کے مال خرچہ کرنے سے ان کو روکنا ہے، ڈرا کے. کیوں اتنا خرچہ کرتے ہو تمہارے بچوں کا خیال کرو، تمہارے بچوں کا فیوچر کا خیال کرو، تمہارا فیوچر کا خیال کرو. تو مطلب یہ کہ دیکھو، اس میں کوئی برائی نہیں ہے کہ تم اپنے بچوں کے لیے فیوچر کے لیے کچھ جمع کر کے رکھو، اس سے کوئی ممانعت شریعت میں بھی نہیں ہے. لیکن یہ کب ہے؟ جب اللہ کے راستے میں خرچہ کرنے کے بعد، اللہ کے حکم کی پیروی کرنے کے بعد. زکوٰۃ فرض ہے، زکوٰۃ دینے کے بجائے وہ مال اٹھا کے بچوں کے لیے رکھنا حرام ہے، شریعت کے خلاف ہے، حکم الہی کے خلاف ورزی ہے، اس میں پکڑ ہے. ہاں، تم مال خرچہ کرتے ہو زکوٰۃ میں، خیرات میں، اللہ کے بتائے ہوئے نیک راستوں میں، اور چند پیسے بھی چند مال بھی بچوں کے لیے اٹھا کے رکھے ہیں تاکہ ان کی آگے پڑھائیوں کے لیے، ان کے آگے زندگی کے لیے کام آئے، جائز ہے. اور اس کی حفاظت اللہ کرتا بھی ہے. اس کا ایگزامپل میں آپ کو دوں. سورہ کہف میں آپ نے سنا ہوگا ایک واقعہ کہ جب حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت خضر علیہ السلام گاؤں سے گزرے تو ایک دیوار گرتی ہوئی نظر آئے. تو خضر علیہ السلام نے کہا کہ اس کو دیوار کو ٹھیک کرنا ہے. خیر، وہ جو واقعہ ہے میں بڑی تفصیل سے تم کو بتا دیا. اب مجھے بتانا کی چیز ہے، وہ دیوار کو حضرت خضر علیہ السلام، موسیٰ علیہ السلام اور یوشع علیہ السلام، دو ساتھ تھے ان کے، موسیٰ علیہ السلام کے جو قریبی، تو تینوں مل کے جو دیوار کھڑی کی ہے. تو موسیٰ علیہ السلام کو رہا نہ گیا، بولا کہ ہم کام تو کر دیے، بھوکے تھے، کھانا پینا نہیں، لوگوں سے پوچھا، کھانے سے انکار کر دیے، پھر بھی تم نے یہ کام کیوں کیا؟ اب دیوار تو بنا دیے، اب لوگوں سے پوچھو کہ اس کی اجرت دو، اس کی مزدوری دو تاکہ ہم کھائیں پیئے. اب یہ تو اگریمنٹ کے خلاف ہوا. خضر علیہ السلام کو پہلے سے بتا کے آئے کہ کوئی سوال نہیں کرنا جب تک میں اس کو بارے میں نہ بولوں. تو یہ آخری مرحلہ تھا ان کا، یہ آخری ٹیسٹ تھا حضرت موسیٰ علیہ السلام کا خضر علیہ السلام کے ساتھ. خضر علیہ السلام سے بولے پہلے دو اس میں تمہیں فیل ہو گئے. ایک کشتی کے اس میں پوچھے نہیں سوال کرنا تھا، کر ڈالے. اور دوسرا تھا بچے کو مار دے، وہ کئی کو مارے پوچھے، وہ بھی رانگ ہوگا، دو کو بھی چھوڑ دیا. وہاں میں تم نے اگریمنٹ ڈالیا، آگے کے چل کر تمہیں مجھے سوال کریں گے تو وہ میرا آخری ہوگا، تم کو میرے سے جدائی کرنا پڑے گا. اب سوال ہی نہیں کرنا تم جب کہ میں جواب خود نہ بولوں. کیوں کیا بولوں گا میں، آخری میں بولوں گا، لیکن اس سے پہلے اگر سوال کریں گے تو تمہاری میری یہ جو ساتھ ہے وہ کٹ کر دوں گا، تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے. وہ اگریمنٹ تھرڈ سیکنڈ دو میں غلطی کرنے کے بعد تھرڈ میں جب آنے جاتے دونوں چلنے کو جانے کے تو گاؤں کا قصہ آیا دیوار کھڑی کرنے کی. لیکن وہاں چپکے رہنے کی وجہ موسیٰ علیہ السلام رہا نہیں گیا، پوچھ ڈالے. تو وہ آخری کنڈیشن تھا جو فیل ہو گئے. تو حضرت خضر علیہ السلام بولے اوکے اوور، اب اس کے اوپر تم میرے ساتھ نہیں رہ سکتے، لیکن جانے سے پہلے سن لو کیا کیا کیوں کیا. تو خضر علیہ السلام بولے پہلا جو کام کیا میں کشتی میں جو سوراخ دا دیا، اس کو تختہ جو نکال دیا، ڈیفیکٹ کر دیا، اس واسطے کہ وہ غریب لوگوں کی کشتی جب ندی کے پار گئی تو وہاں ایک بادشاہ تھا، اس کو اچھے اچھے کشتیاں چھنانے کا شوق تھا. تو وہ اب میں سمجھا کہ اگر اس میں کشتی میں نقص پیدا کر دوں، ڈیمیج کر دوں، تو وہ دیکھے گا ڈیمیج کرتی کیوں لینا، چھوڑ دے گا. تو ان کی زندگی یہ کشتی سے چلتی ہے ملہاروں کی. تو میں سوچا کہ ان کے لیے یہ چھوٹا ڈیفیکٹ کر کے ان کی زندگی بچا لو، اس واسطے کیا. موسیٰ علیہ السلام بہت اچھا کام کیے. سیکنڈ میدان میں سے جا رہے تھے دونوں، ایک اچھا چھوٹے بچے کو بلا کے، خوبصورت بچے کو بلا کو، حضرت کیا کرے، تماچا میرا بچہ مر گیا.
اب موسیٰ علیہ السلام رہنے گیا، معصوم بچے کو بلا کو کھیلتے سو بچے کو بلا کو مار ڈالے، تمہیں کیا کام کرے پوچھے؟ نہیں، یہ اللہ کی مرضی تھی کہ وہ بچہ آگے چل کر بڑا منوس ہوگا، ظالم ہوگا، مجرم ہوگا، گنہگار ہوگا، اور اس کی وجہ سے جو اس کے ماں باپ نیک ہیں ان کو بھی خراب کر دے گا، ان کا ایمان بھی بگاڑ دے گا، اور سب کو جہنم میں لے جائے گا۔ اس واسطے اللہ نے کہا اس کو ختم کر دو، تو میں نے اس کو ختم کر دیا، اور اس کی برکت سے اللہ نے اس کے ماں باپ کو بہترین اولاد نصیب فرمایا، سب اللہ کے پیارے بندے بنے۔ بہت اچھا کام کرے، ظالم کو اچھا کرے، مارتے جو بچپن میں بولے۔ ٹھیک ہے، اب تھرڈ سنو، جو دیوار گرنے والی تھی وہ ایکچولی وہ دیوار ایک غریب نیک آدمی کی گھر تھا۔ وہ نیک آدمی جب مرنے سے پہلے اپنے بچوں کے لیے کچھ خزانہ وہ دیوار میں چھپا کے رکھا، تاکہ وہ سوچا کہ جب میرے بچے بڑے ہو جائیں گے، جو سٹی میں رہتے ہیں کام کرنے جاتے ہیں، جب وہ لوٹیں گے، جب پرانے گھر کو توڑ کر نیا بنائیں گے، تو دیوار کو جب گرائیں گے تو ان کو خزانہ ملے گا، اور وہ خزانہ بچوں کو کام آئے گا۔ تو اس کی نیت سے میں نے اس خزانے کو چھپا کے رکھا۔ حضرت خضر علیہ السلام بولے اگر میں یہ کام نہیں کرتا تو چونکہ وہ دیوار گرنے والی تھی گر جاتی اور خزانہ باہر آ جاتا، چونکہ بچے بھی یہاں نہیں تھے اس کے نیک آدمی کے، گاؤں چھوڑ کے سٹی میں کام کرنے چلے گئے تھے، دیوار جب گرتے ہی خزانہ باہر آتے ہی وہاں کے گاؤں والے وہ خزانے کو اٹھا لیں گے اور بچوں کا مال ہڑپ کر جائیں گے۔ تو ان کو بچا کے رکھنے کے لیے میں نے وہ دیوار کو سیدھا کر کے کھڑا کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام بہت اچھا کام کرے تھے، مجھے نہیں معلوم نا۔ تو بات دراصل یہ ہے، یہاں سے تم کو میں ایگزامپل اس واسطے اٹھایا کہ بچوں کے لیے فیوچر کے لیے جمع کرنا ماں باپ کے لیے کوئی دقت نہیں ہے، اس کے شریعت میں جائز ہے، یہ اس واقعے سے ہم کو پتہ چلتا ہے، سمجھے نہیں؟ تو فیوچر کے لیے اٹھا کے رکھیں گے بچوں کے لیے کوئی پرابلم نہیں، لیکن ساتھ ساتھ خرچہ بھی کرنا ہے، سمجھے نہیں؟ ہاں، تو اللہ فرماتا ہے کہ جو لوگ بخل کرتے ہیں ان کی دیکھو حدیث شریف سنیے، ان کے بارے میں کیا وعید سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی۔ 4 شخص ہیں جو بہشت کی خوشبو کو نہیں سونگھ پائیں گے، جو 500 سال کے مسافت سے سونگنے والی خوشبو ہے، انہیں جنت میں ایسی پیاری خوشبو رہے گی جس کو 500 سال کا ڈسٹینس اگر کوئی ناپے، سمجھے؟ ایک دن میں فرض کرو 10 کلومیٹر کوئی چلتا ہے دن میں، فار ایگزامپل اچھا آدمی نارمل آدمی 10 کلومیٹر بھی چل سکتا ہے یا 20 کلومیٹر بھی چلتا ہے۔ اگر ایک دن میں 20 کلومیٹر ایسے چلتے 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 500 سال چلا کنٹینیوس، یا 500 سال چلا بولو، تو کتنا ڈسٹینس انہیں یہ کرے گا، تمہیں کیلکولیٹ کر کے دیکھ لو، اتنے کلومیٹر دور سے بھی جنت کی خوشبو سونگے گی، اتنی پیاری خوشبو جنت کی۔ تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم حدیث میں ارشاد فرماتے ہیں کہ 4 لوگوں کو اللہ تعالیٰ جنت کی خوشبو بھی نہیں سونگائے گا، کا مطلب کیا؟ فرسٹ تھنگ ہم نہ معلوم ہوتا یہ کہ وہ جنت میں ہرگز داخل نہیں ہوں گے، جنت میں ان کے لیے ممانعت ہے داخلے کی، نمبر 1۔ حضور نے بھی فرمایا کنجوس جنت میں داخل نہیں ہوگا، ایک اور حدیث میں۔ تو یہاں سے پتا چلتا ہے اس حدیث سے کہ جنت سے 500 سال کی دور تک بھی اسے خوشبو نہیں سنائی دی، مطلب کیا؟ اتنی دور